ہمیں تھوڑی سی صورتحال دیکھنی پڑے گی کہ ہم جس موجودہ صورتحال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تعلیم و تربیت کے کون سے مواقع موجود ہیں۔ ہمارے پاس جب ہم مثلا بچپن میں ہوتے ہیں تو اسکول کے اندر جاتے ہیں، اسکول کے بعد پھر کالجز میں جاتے ہیں، پھر یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، تحقیقی مرحلہ شروع ہوتا ہے، ریسرچ کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، پھر اپنا عملی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے جو کسی ادارے میں پڑھ رہا ہو اسی ادارے میں پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس نظام تعلیم کے اندر ہم تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس نظام تعلیم کے اندر کچھ خامیاں ہیں، اور وہ تعلیم و تربیت جس کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو معلم بنا کے بھیجا تھا وہ متاسفانہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس دو قسم کے نظام تعلیم ہیں آج، ایک مطلوبہ اسلامی و الہی تعلیمی نظام کہ جو کہ قرآن، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء نے تعلیم فرمایا، اور اس کے مقابلے میں موجودہ سیکولر و مغربی تعلیمی نظام کہ جو مغرب نے، فرانس نے اور برطانیہ نے اور مثلا کہیں گے یورپ نے ہماری طرف بھیجا کہ آپ اس تعلیمی نظام کے تحت زندگیاں گزاریں۔ اب ہم تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں بہت سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور آخر میں ہمیں اپنے اصلی گفتگو سے اس کو رابطہ جوڑنا ہے۔ میں آپ کے خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ آپ اس کو نوٹ بھی کرتے جائیے گا کہ کیا فرق ہے موجودہ تعلیمی نظام میں اور مطلوبہ تعلیمی نظام میں۔ موجودہ وہی کہ جس سے ہم اور آپ تعلیم حاصل کر کے حالت تک پہنچیں، اور مطلوبہ وہ کہ جس کی طرف خداوند متعال نے ہمیں بلایا ہے اور جس سے ہمیں بہرہ مند ہونا ہے ہر صورت کے اندر۔ پہلی جو صفت ہے مطلوبہ تعلیمی نظام کی وہ یہ کہ یہ مکتبی و الہی ہے، یہ الہی خداوند متعال کے مکتب کے اصولوں کے ساتھ مناسب ہے اور ہم آہنگ ہے۔ اس کے اہداف وہی ہیں کہ جو خداوند متعال نے انسانیت کے اہداف قرار پائے ہیں، جبکہ غیر مکتبی تعلیمی نظام وہ سیکولر مکاتب کا ترجمان ہے، کیپٹلزم کا ترجمان ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا ترجمان ہے۔ بس ایک تعلیم یافتہ ایک طالب علم کو ہدف انسانی سے زیادہ ہدف حیوانی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہدف حیوانی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان بننے سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے مغربی تعلیمی نظام مقابلے کے اندر۔ الہی تعلیمی نظام و مطلوبہ تعلیمی نظام انبیاء اور ائمہ کا تعلیم کرتا ہے، جبکہ سیکولر و مغربی تعلیمی نظام کہ جس اسکول اور کالجز کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ تعلیمی نظام مختلف سرمایہ داروں کا بنایا ہوا اور اس کو ڈیزائن کردہ تعلیمی نظام ہے جس میں ان کے مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ سیکولر افراد کہ جن کا دین کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہوتا، ملحد جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اہداف و مقاصد کے تحت اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمی نظام سب سے پہلے انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کے بعد پھر تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر تعلیم دیتا ہے۔ جیسے اس میں بھی تھا آیت جو آپ کی خدمت نے پیش کی سورہ جمعہ کی بھی، جیسے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ پہلے تزکیہ کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، پہلے اس کے اندر نفس کی خوبصورتی ایجاد کرتا ہے، اس کے بعد تعلیم دیتا ہے۔ بس قرآنی تعلیمی نظام تعلیم کے لیے پہلے گراؤنڈ بناتا ہے، ایک میدان بناتا ہے، ایک پاکیزہ، شفاف، صاف ستھرا و بہت مطہر میدان، پھر اس طہارت میدان کے اندر تعلیم کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ جبکہ مغربی تعلیمی نظام کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہمارے کالج، یونیورسٹیز ایک عجیب فساد و فحشا و برائیاں اور ان کے ساتھ ایک غلطہ ماحول کے اندر تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ مغربی تعلیمی نظام کے اندر ان کو سروکار نہیں ہوتا ماحول پاکیزہ ہے یا ماحول پاکیزہ نہیں ہے، ان کو سروکار فقط درس سے ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے طالب علم کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس درس کے اندر وضو کر کے تشریف لائیں، کیونکہ ان کو اس پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ایک فرق اس کے اندر ہے۔ الہی تعلیمی نظام کی جہت الہی ہوتی ہے، الہی خداوند متعال کی طرف ہوتی ہے، اس کے اندر ایک رخ ہوتا ہے، اس کی ایک جہت ہے، اس کی ایک سمت ہے، اس کی ایک راہ ہے، فقط اعمال نہیں ہے، درست جہت کے اندر اور درست ڈائریکشن کے اندر لے کے جاتا ہے۔ جبکہ غیر الہی تعلیمی نظام اس سے برعکس جہت کے اندر و رخ کے اندر و سمت کے اندر و راستے کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ فرق ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمی نظام شخصیت ساز ہے، الہی تعلیمی نظام جو انبیاء لے کر آئیں وہ شخصیت بناتا ہے، شخصیت انسانی، آپ کے اندرونی شخصیت کو بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو اندر سے آپ کی ذات کے اندر کوالٹیز، ویلیو، قدر و قیمت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ شخصیت ساز ہے، ایک مستقل شخصیت، باوقار شخصیت، الہی و انسانی و ایمانی شخصیت بناتا ہے۔
جبکہ مغربی تعلیمی نظام، سیکولر تعلیمی نظام ایک ملازم بنا رہا ہوتا ہے، ایک فیکٹری و انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے ملازمین کو تیار کر رہا ہوتا ہے. بس وہ ملازم ساز و ڈگری ساز ہوتا ہے، وہ آپ کے وجود سے باہر کن چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے، جیسے ڈگری ہے، لیکن وجود کے اندر نہیں بنا رہا ہوتا کوئی بھی چیز، اندرونی تعمیر نہیں ہو رہی ہوتی، باہر کچھ چیزوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. اور جو انسانیت کا سفر ہے وہ انسان نے اپنے اندر نفس اور روح کے ساتھ طے کرنا ہے قیامت و قیامت کے بعد کے مرحلے کے اندر. لیکن بیرونی جو بھی چیزیں آپ بنیں گی وہ فقط اس مادی دنیا تک محدود ہے. الہی و اسلامی تعلیمی نظام انسان کو مسئولیت پذیر بناتا ہے، ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لینا اور مسئولیت اپنے کاندھوں کے اوپر لینا، اور اپنے آپ کو ذمہ دار بناتا ہے، اجتماعی مفادات کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو. لیکن مغربی و سیکولر تعلیمی نظام آپ کو انفرادی شخصیت بناتا ہے. آپ کی انفرادی شخصیت کے اندر آپ کو فقط انفرادی مفادات کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس تعلیم کے ذریعے سے آپ انفرادی طور پہ کہاں پہنچیں گے، لیکن اس کے اندر درد اجتماع و درد امت و درد مسلمین اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. وہ اپنی اس تعلیم سے بہت کم افراد ہیں استثنائی طور پہ جو اپنی تعلیم وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کا مفاد فقط اپنی ذات کے اندر نہیں دیکھتے بلکہ اس سے باہر امور کے اندر بھی اس کو صرف کرتے ہیں. لیکن سیکولر تعلیمی نظام آپ کو لا تعلق و بے حس بناتا ہے، کہ جس میں وہ ایک معروف اشعار بھی آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیے ہیں کہ وہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو. جبکہ الہی تعلیمی نظام کہتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس کے علاوہ الہی تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے وہ پہلے تعلیمی نظام کی بات کرتا ہے، اس کے بعد تعلیمی احکام و ادارے اور ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوتا ہے. بغیر الہی نظام کے یا الہی تعلیمی نظام کے تعلیم نہیں دینا چاہتا قرآنی تعلیمی نظام جو ہے. لیکن سیکولر تعلیمی نظام غیر الہی نظاموں کے اندر بھی الہی تعلیم دینے پہ کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا. جیسے آپ کی خدمت میں عرض ہے جو ہمارے پاس صورتحال موجود ہے، آپ دیکھیں کہ یا تو ہمارے پاس بالکل سیکولر اسکول کالجز یا یونیورسٹیز ہیں، بالکل سیکولر، مادی، مٹیریلسٹک و غیر الہی، اور ہم کہیں گے کہ وہ جو مغربی تعلیمی نظام کے ساتھ ملحق ہیں. یا پھر مخلوط ہے، مکس اپ ہے، خالص الہی نہیں ہے. اس میں کیا ہے، نظام مغربی ہے، مثلا آکسفورڈ یا مثلا ہم کہیں گے کہ برطانیہ کے بنائے ہوئے مختلف تعلیمی نظاموں کے اندر آخری پیریڈ اسلامیات کا رکھ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں مخلوط تعلیمی نظام، جس کے اندر نظام مغربی ہے، کتاب الہی ہے، نظام مغربی ہے، کلاس الہی ہے، نظام مغربی ہے، استاد الہی ہے، نظام مغربی ہے، طالب علم الہی ہے. اس مخلوط کے ساتھ، اس مکس اپ کے ساتھ، اس اختلاط کے ساتھ و اس التقاط کے ساتھ، اس مکس اپ کے ساتھ الہی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے. الہی تعلیمی نظام کہتا ہے کہ پہلے تعلیمی نظام ہو آپ کا اپنا قرآنی و الہی و ایمانی و انسانی، اس کے بعد پھر اس کے اندر احکام تعلیم و اسکول کے جو بھی احکام ہوتے ہیں اور اداروں کے تعلیمی اداروں کے ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں، کہ یہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے مطلقاً طور پہ. الہی تعلیمی نظام ضامن ہدایت و سعادت انسانی ہے، ایک انسان کو ہدایت بھی فراہم کرتا ہے اور سعادت بھی فراہم کرتا ہے. ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ہدایت یہی شعور و آگاہی، وہ ایسی آگاہی کہ جو انسان کو درست زندگی گزار کر اپنے ہدف تک پہنچانے کا ضامن ہو، اسے ہدایت کہتے ہیں. سادہ معنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مفہوم اس کا، مگر نہ دقیق مفہوم ہے ہدایت کا. اس کے ساتھ ساتھ سعادت سے مراد خوشحالی، یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کی وسائل زندگی ہیں وہ اتنے مناسب ہوں کہ جس کے اندر آپ ایک آسودہ زندگی گزار سکیں. الہی تعلیمی نظام دونوں چیزوں کا ضامن ہوتا ہے، جبکہ سیکولر و مادی و مغربی تعلیمی نظام جو ہمارے ممالک کے اندر موجود ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں کر سکتا، کبھی بھی ہدایت نہیں کر سکتا. البتہ اگر اچھا ہو تو کسی حد تک سعادت دے سکتا ہے. اگر اچھا ہو اس قید کے ساتھ کسی حد تک خوشحالی و سعادت آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے. لیکن انسان کا بنیادی ہدف سعادت تک پہنچنا نہیں ہے، ہدایت تک پہنچنا ہے. سعادت خود خدمت ہدایت کے اندر ہے کہ اگر سعادت ہوئی تو شاید ہدایت اچھی طریقے سے حاصل کر پائے گا، لیکن بنیادی ہدف ہدایت ہے. مغربی تعلیمی نظام اس ہدایت کو دینے سے قاصر ہے. الہی تعلیمی نظام با ارادہ بناتا ہے انسان کو، آٹومیٹک نہیں بناتا.
جیسے ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگ روبوٹ ہیں، آٹومیٹک لوگ ہیں، اپنے ارادے سے کاموں کو انجام نہیں دیتے بلکہ عادت کے تحت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سرکس کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ایک خاص تعلیم و تربیت ہوتی ہے سرکس کے اندر، کچھ جانوروں کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے، حیوانوں کو، کہ ان کو ایک خاص چیزوں کی مشق کرائی جاتی ہے، ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ پھر آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، مینول نہیں ہوتے، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے، بس وہ اسٹک کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں بالکل، اور کیا کہتے ہیں بھیڑ چال کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی زندگی کے اندر اٹھنے والے اقدامات، فیصلے اور ان کی زندگی میں جو بھی وہ قدم اٹھائیں گے، جو انتخاب کریں گے، وہ ان کے ارادے کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ ان کی عادت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ارادی مخلوق نہیں ہوتے، عادتوں کے اسیر افراد تیار کر رہا ہوتا ہے، ایک سرکسی انسان بنا رہا ہوتا ہے، تربیت کے نام پہ ایک سرکسی کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک سرکسی طالب علم کہ جو بس معاشرے میں دیکھے گا کہاں پہ اسکوپ ہے، کہاں پہ کیا ہے، اور یعنی کہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اپنے لیے چیزوں کو طے کرے گا، اپنی شعور، آگاہی، بصیرت، بیداری کے ذریعے سے اپنا اگلا قدم نہیں اٹھائے گا، دیکھے گا باقی جوان کیا کر رہے ہیں، کون کس کی طرف جا رہا ہے، کہاں پہ زیادہ مثلا سرمایہ موجود ہے، اس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، بس با ارادہ نہیں ہوتا، اپنے ارادے کو پختہ نہیں کر رہا ہوتا، ارادے کے تحت قدم نہیں اٹھا رہا ہوتا بلکہ عادت کے تحت جا رہا ہوتا ہے۔ اس نظام، یہ پورا نظام ایسے بناتا ہے، یہ کام ایک دن کا نہیں ہے۔ ہم 10 سال اس نظام کے اندر رہنے والے افراد کو دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ کر رہے ہیں، یا مثلا 18 سال یا 16 سال کے اندر رہنے کے بعد ایک فرد کا، تعلیمی نظام سے نکلے ہوئے فرد کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح کی مخلوق بناتا ہے۔ استثنائی موارد ہمارے پاس الگ ہیں، لیکن ہر نظام کی جو خوبی اور خامی ہوتی ہے وہ اس سے نکلی ہوئی اکثریت کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو الہی تعلیمی نظام ہے وہ یہی چیز ہے تقریباً کہ بیداری و بصیرت افروز ہے، انسان کے اندر بیداری و بصیرت لے کر جاتا ہے۔ بیداری و بصیرت شعور کو نہیں کہتے، شعور الگ چیز ہے، بصیرت ایک الگ چیز ہے۔ شعور سے آگے بصیرت کا مقام ہے، اس سے آگے ایک لفظ ہے، کیونکہ ہمارے درمیان کیونکہ اتنا علمی معاشرے ہمارے نہیں ہوتے تو ہم لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، شعور اس سے الگ مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے بصیرت، اور اس سے اعلیٰ ترین مرحلہ ہے اسے ہم کہتے ہیں بینش الہی و بینش اسلامی، بصیرت سے بھی اعلیٰ مرحلہ۔ شعور مثلا اس کے لفظ کے اندر ہے کہ شعور، شعر عربی میں کہتے ہیں بال کو، اور بال انتہائی باریک حقیقت کا نام ہے، شاعر بھی اسی سے ہے، شعر بھی اسی سے ہے، اور شعور بھی اسی سے ہے، لہذا شعور کہتے ہیں، کیونکہ علم سے اور تعلیم سے ہم تقریباً آگاہ ہیں، معلومات سے اور علم سے ہم تقریباً آگاہ ہیں۔ شعور کہتے ہیں ایسی آگاہی کہ جو بال سے زیادہ باریک ترین عناصر کو سمجھنے کے لیے کافی ہو، بال سے زیادہ باریک و ہم کہیں گے ظریف حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ اس سے آگے کا مرحلہ بصیرت ہے۔ بصیرت یعنی اب وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، پردوں کے پیچھے موجود حقائق کو درک کرنے کی آپ کو آپ کے اندر صلاحیت ہوگا، آپ درک کر سکیں اپنی بصیرت کے ذریعے سے۔ اس کے آگے کا مرحلہ پھر بینش الہی ہے کہ جو ایک انسان کے قلب کے اندر اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت کی وجہ سے خداوند متعال کی طرف سے الہام شدہ حقائق ہوتے ہیں جو وہ درک کر رہا ہوتا ہے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور اس کی اور بھی تفصیل ہے کہ جو فرق کرتی ہیں بینش کو اور بصیرت کے ساتھ۔ لیکن غیر الہی تعلیمی نظام کے اندر غفلت و سرگردانی ہے۔ آپ دیکھیں جتنا آپ اس کے اندر پڑھتے جاتے ہیں اپنے ہدف کی نسبت اتنی کنفیوز، سرگردان اور پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، ہر میٹرک کے بعد کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیریئر گائیڈنس سیمینار۔ کیریئر گائیڈنس سیمینار میں کیا ہوتا ہے؟ سرگردان و کنفیوز ترین طالب علموں کو ان کے ہدف بتائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے، اور اس میں بھی اسکوپ کیا ہوتا ہے؟ روٹیاں، یعنی کہ جس تعلیم، کس سبجیکٹ کے اندر کتنی روٹیاں ہیں، آخر میں روٹیوں کی کوالٹی اور روٹیوں کی کوانٹٹی، کس مقدار میں اچھی روٹیاں کھا سکتا ہوں، اچھی کوالٹی کی روٹیاں اور اچھی مقدار کے اندر روٹیاں کس تعلیمی نظام کے آخر کا نتیجہ ہوں گی۔ اس کیریئر گائیڈنگ سیمینار کے اندر چاہے وہ اسلام کی عنوان سے ہوں، چاہے وہ سیکولر ہو کیریئر گائیڈنس سیمینار، لیکن اسکوپ کے طور پہ آپ کو روٹیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر اس سبجیکٹ کو لیں گے تو اس سبجیکٹ کے اندر اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ انسانیت نہیں ہے، مقام انسانی، لقاء اللہ، خلیفۃ اللہ، قرب الہی و اعلیٰ علیین،
نہیں، وہ کہیں گے کہ 4 سال اس میں اتنا اماؤنٹ لگے گا، یہ اماؤنٹ جو آپ لگائیں گے پڑھنے کے اندر ٹوٹل مثلاً کمرشل کیریئر گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنا تعلیم میں آپ اماؤنٹ لگائیں گے، انویسٹ کریں گے، اس کے بعد 10 سال کے اندر آپ اس سے اتنا کما لیں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے سرمایے کے اوپر. تو یہ سرگردانی کا عالم ہوتا ہے. پھر انٹر کے بعد اس کو ایک اور کیریئر گائیڈنس سیمینار کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد پھر ایک اور کیریئر گائیڈنس سیمینار کی ضرورت ہے. یہ بیچارہ کنفیوز ہوتے ہوتے مختلف کیریئر گائیڈنس کے نتیجے میں بہرحال اپنی زندگی کا ایک سبجیکٹ یا ایک عنوان یا ایک مضمون انتخاب کر کے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. الہی تعلیمی نظام مقدس ہے، خود خدا معلم ہے، انبیاء معلم ہے، بس اس کے اندر ایک تقدس ہے. اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر باوضو ان 10 کے اندر آپ شامل ہوں، وضو کے ساتھ آئیں. آپ کا کوشش کریں حد الامکان قبلہ رخ ہو کے آپ کی تعلیم ہو. اسی طرح جو الہی معاشرے ہیں ان کے اندر حتیٰ کلاسیں بھی ایسے بنائی جاتی ہیں جس میں طالب علم قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں. اور کہا جاتا ہے کہ مثلا دعائیں ہیں اس کے اندر، قرآن کی آیات ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو پہلے بھی پڑھیں، آخر کے اندر بھی پڑھیں، اور ان سے اس کا آغاز و اختتام کریں اور درمیان کے اندر یہ شامل ہوں. اور اس طرح اس کے اندر ایک تقدس آتا ہے. جبکہ سیکولر تعلیمی نظام غیر مقدس ہے، پیشہ ور افرادوں کے ہاتھ میں. جو مقدس چیز بھی پیشہ وروں کے ہاتھوں میں لگے گی وہ خود ہی غیر مقدس ہو جائے گی، اس کا تقدس چھن جائے گا. اس کے اندر جو خداوند متعال نے تقدس رکھا ہے، جو اس کی تقدیس ضروری ہے، احترام ضروری ہے، وہ حرمت اس کے اندر سے چلی جائے گی. کیونکہ استاد بھی پیشہ ور ہے، اسکول کے بانی بھی پیشہ ور ہے، وہ طالب علم جو بنے گا اس کے اندر وہ بھی پھر آخر میں پیشہ ور بنتا ہے. بس پیشہ ورانہ نظام کے اندر الہی تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی. درد مندانہ نظام کے اندر، الہی نظام کے اندر، مقدس نظام کے اندر، وہ مقدس ماحول کے اندر، اب آپ دیکھیں ہمارا ماحول بھی یا تو پیشہ ورانہ ہے جو تقدس سے خلاف ہے، یا بھی اس کے اندر وہی فساد و فحشا و برائیاں اس نظام کے اندر موجود ہے جو ایک طالب علم کو ایٹ دا اینڈ، اور ہم کہیں گے کہ اختتام کے اندر، ایک پیشہ ور طالب علم اور ایک غیر مقدس طالب علم بنا دیتی ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ترجیح ہے تعلیمی نظام، الہی تعلیمی نظام کے اندر، وہ علم و آگہی و شعور ترجیح ہے اس کی. جبکہ غیر الہی تعلیمی نظام کے اندر ملازمت و ڈگری یہ ان کی ترجیحات کے اندر ہے، یا مہارتیں کروانا ان کی ترجیحات میں سے. لیکن شعور، بصیرت و بینش و تعلیم و علم دینا یہ الہی تعلیمی نظاموں کی ترجیح ہے. الہی تعلیمی نظام اپنی الہی روشوں کے ساتھ الہی مقصد کو حاصل کرتا ہے. مغربی تعلیمی نظام اپنی مادی و سیکولر روشوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے. اسی لیے ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایک طالب علم کلاس میں کس طرح کا لباس پہنے ہو کر آئے، ایک طالب علم کا ہیئر اسٹائل کیسا ہو، ایک طالب علم کی بول چال کیسی ہو. بہت زیادہ حساسیت نہیں ہے. اسکول لیول پہ کسی حد تک ہوگی، کالجز کے اندر اس بے راہ روی کو اور اس ہم کہیں گے کہ غلط روشوں کو آزادی کا نام دے دیا جاتا ہے کہ کالج میں اب آپ آزاد ہیں، آپ کی مرضی آپ کچھ بھی کریں. جبکہ ہم آزاد نہ خلق ہوئے ہیں، نہ آزاد زندگی گزارنی ہے، نہ آزاد ہمارا اختتام ہے. ہماری ہر چیز مخلوق ہونے کے ناطے خالق کے ساتھ مربوط ہے. بس ہم زندگی کے کسی مرحلے میں بھی جیسے چاہو جیو کی پالیسی کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. لیکن غیر مکتبی تعلیمی نظام جیسے چاہو پڑھو کی پالیسی کے اوپر آ جاتا ہے آہستہ آہستہ کالجز کے بعد، اور اس کے بعد پھر تباہی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. الہی تعلیمی نظام آداب کے ساتھ ہے، ہمراہ با آداب اسلامی ہے. اس کے خود آداب ہیں، جیسے یہ دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، استاد کا ایک ادب ہے، استاد کے سامنے کیسے جانا ہے، استاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہو، آپس میں طالب علموں کا رویہ کیسے ہو، تعلیمی ماحول کے اندر کیا آداب ملحوظ خاطر ہو، کتاب کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہو. ایک ادب ہے کتاب کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہو. لیکن غیر الہی تعلیمی نظام غیر مؤدب ترین تعلیمی نظام ہے، جس کی بہترین مثال یونیورسٹی کا جو ایک ماحول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. غیر مؤدب ترین نظام ہے. یا جس طرح ابھی موجودہ حالات کے اندر یونیورسٹی میں کچھ اسکینڈلز بنے، کچھ افراد کا یونیورسٹی کے اندر آنا کہ کسی حد میں بھی وہ مثلا گنجائش جس کی نہیں بنتی تھی، اس طرح کے افراد کا کسی بھی تعلیمی نظام کے ساتھ مربوط ہونا، کسی قسم کا بھی رابطہ ہونا، یہ نشانی غیر مؤدب ترین تعلیمی نظام کی، جس کے اندر گنجائش ہے کہ بے ادب ترین عناصر کو بھی وہ آ کے ایوارڈ دے سکتا ہے، وہ تقریر کروا سکتا ہے اور ان کو وہاں پہ بلا سکتا ہے. بس ہمراہ با آداب تعلیم ہے، جبکہ دوسرا غیر مؤدب ہے. مطلوبہ تعلیمی نظام محفوظ ہے آفات تعلیم سے. ہر چیز کی آفتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات.
ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے، لیکن علم کی آفات ہے، علم کی بہت ساری آفت ہیں۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک آفت ہے، لیکن ہر آفت کی جو کسی بھی چیز کی ہے وہ بطریق اولا علم کی بھی آفت ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس کچھ جسمانی آفات، میرے اندر جسمانی آفات ہوں، مثلا میرے اندر کوئی معذوری ہو، کچھ بھی ہو، اس معذوری کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ مجھے اپنی تعلیم کے اندر کوئی مشکلات پیش آئیں گی۔ حتیٰ میں اگر بد اخلاق ہوں، میری اپنی ایک آفت ہے کہ میرا اخلاق درست نہیں ہے، بس اس بد اخلاقی کی وجہ سے میں کبھی بھی بہت با اخلاق لوگوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ ایٹ دا اینڈ ہر آفت علم کی بھی آفت ہے، اور علم کی اپنی تو آفات بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ان آفات کی نشاندہی کرنا، ان آفات سے بچنا، یہ الہی تعلیمی نظام کے اندر بتایا جاتا ہے، جبکہ غیر الہی تعلیمی نظام آفت زدہ تعلیمی نظام ہے، انفیکٹڈ تعلیمی نظام ہے۔ الہی تعلیمی نظام روح اور نفس محور ہے، روح اور نفس کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، وسائل نفس فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ غیر الہی تعلیمی نظام جسم محور ہے، وسائل جسم فراہم کر رہا ہوتا ہے، چاہے ملازمت کے نتیجے میں ہو، چاہے اسٹیٹس کے نتیجے میں ہو، چاہے اس کے جو سرمایہ حاصل کر رہا ہوں اس کا بھی نہائی ہدف آپ کے جسم کی پرورش یا جسم کے ظاہر کو خوب سے خوب بنانا، اور اپنی حتیٰ جسم سے مراد فقط انسانی جسم سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی ظاہری زندگی ہے، جس کے اندر آپ کا مکان بھی ہے، آپ کی ظاہری جو زندگی ہے اس کو خوب بنانے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ دو تعلیمی نظام کے اندر اس قدر فرق، اس قدر ہم کہیں گے کہ 180 ڈگری کا 180 درجے مختلف دو تعلیمی نظام ہیں، اور ہم ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جس کے اندر یا تو مکمل سیکولر تعلیمی نظام و تعلیمی ادارے ہیں، یا پھر مخلوط و التقاطی، کہ جس کے اندر کچھ چیزیں دینی ہیں اور کچھ چیزیں غیر دینی۔ ایسے تعلیمی نظاموں سے آج ہم آشنا ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک مکمل جامع تعلیمی نظام اپنی صفات کے ساتھ موجود، جو متاسفانہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔